کلیم الحفیظ صاحب، جس طریقے سے ابھی عمر صاحب کو گرفتار کیا گیا، میڈیا میں جو خبریں چل رہی ہے، آپ بھی کلیم الحفیظ صاحب سے قریب رہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ سب اس میں کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ ہے؟ بتایا جا رہا ہے ISI سے ان کا لنک ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان سے فنڈنگ ہوتی تھی، باہر کے ملکوں سے فنڈنگ ہوتی تھی، اور وہ زبردستی لوگوں کا مذہب تبدیل کراتے تھے۔ نویڈا کے اسکول کا دعویٰ کیا گیا کہ اس اسکول میں جا کر کے وہاں کے بچوں کو وہ بھڑکاتے تھے۔ دیکھیے، ابھی تک ہمارے سامنے سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں جس میں پولیس نے الگ الگ طرح کے چارجز لگائے، الگ الگ اسٹوری بنائی، اور وہ اسٹوری پھر میڈیا میں چلائی، اور میڈیا میں چلا کے ان کا پرپس سرو ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور ان کا ٹرائل چلتا رہا، بعد میں پھر وہ انوسینٹ ہو کر بری ہوئے۔ اس میں بھی وہی ہے، ان کے نہ وہ، اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کا ایسا گناہ ہے، کوئی انہوں نے ایسا گناہ کیا ہوگا۔ باقی تو پولیس کا ریٹ ہمارے یہاں اتنا خراب ہے، جب پولیس جو بھی چارجز لگاتی ہے وہ کورٹ میں پروف نہیں کر پاتی۔ صرف ہماری خطا اپنی یہ ہے، خاص طور سے جو مسلم کمیونٹی کی خطا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ لیگل فرنٹ پہ ابھی اور ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ اتنے ایکٹیو نہیں ہے جتنا ہمیں ہونا ہے۔ یہ لوگ ہمیں بالکل بھیڑ بکری کی طرح جب چاہتے ہیں جب کسی بھی کیس میں پھنسا کے اور اس میں بند کر دیتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ اس سے BJP اور کانگریس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ جب کانگریس کی حکومت تھی وہ بھی یہی کرتی تھی، جب UPA کی حکومت تھی، جب چدمبرم صاحب تھے ہوم منسٹر، تب بھی ہم UAPA کے خلاف اپنے تمام تر مظاہرے کیا کرتے تھے۔ تو یہ سب سرکاروں کے زمانے میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے کئی ابھی رہا ہوئے ہیں جو کانگریس کے دور میں۔ جی ہاں، تو یہ ساری سرکاروں کا ایک ہی موڈس آپرینڈی ہے، آپ ان کے لیے سافٹ ٹارگیٹ ہیں، اور جب چاہتے ہیں، جب ضرورت ان کو ہوتی ہے اور نریٹو اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے میڈیا کو یا آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات کہ ہمیں ہر طرح سے اس بات کو آگے آ کے میڈیا پہ آ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام مذاہب، تمام مذہبی تنظیموں کو یا سماجی تنظیموں کو آگے آ کے اس کو ڈینائی کرنا ہوگا، اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا۔ ویسے تو دیکھیے جو وہ کام کرتے ہیں گوتم صاحب، وہ کام جو باہر اتنی آسانی سے نہیں کر پائیں گے، اس سے زیادہ اچھا وہ جیل میں کر لیں، کیونکہ وہ تو ایک اللہ کی طرف سے انہیں عنایت ہے کہ وہ دیکھیے جو آدمی سچ بات بولتا ہے یا اچھی بات بولتا ہے وہ تو جہاں پہ بھی جائے گا وہاں بولے گا، اور جب لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں تو وہ مانوس اندر جا کے بھی ہوں گے لوگ، تو وہ جو اس مقصد میں تو وہ خیر کامیاب نہیں ہوں گے، چونکہ عمر گوتم صاحب یا قاضی جہانگیر صاحب دونوں لوگ جو ہیں وہ بہت ہی نہایت شریف لوگ ہیں، اور یہ پولیس نے بالکل جھوٹا الزام لگا کر ان کو بند کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب کمیونٹی کو جاگ جانا چاہیے کہ آخر یہ کب تک۔ ابھی ترپورہ میں لنچنگ ہوئی، 3 لوگوں کو صرف گائے کے تسکری کے معمولی سے الزام میں 3 لوگوں کو پبلک نے مار دیا، اور سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے۔ سرکار کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس پچھلے 7 سال میں جو ہندوستان نے اپنی عزت کھوئی ہے، جو پچھلے 70 سال میں جتنی بنائی تھی وہ سب مٹی میں ملا دی ان لوگوں نے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، دنیا بالکل دیکھ رہی ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہے، میڈیا اتنا فاسٹ ہے، اور ساری انفارمیشن ایک دوسرے سے شیئر ہو جاتی ہے، تو ہندوستان کی چھبی لگاتار خراب ہو رہی ہے۔ یہ پردھان منتری نریندر مودی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کی چھبی کو بچائیں، اس کو سنبھال کے رکھیں، اور اگر اس کو سنبھال کے رکھنا ہے تو انہوں نے اس طرح کے جو ظلم ہو رہے ہیں، خاص طور سے مائنورٹیز پہ جب ظلم ہوتا ہے کسی ملک میں، تو اس ملک کے بارے میں لوگوں کی اچھی رائے نہیں بنتی۔ تو اس وقت بھی ہندوستان کی نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ پوری ویسٹرن ورلڈ میں بھی ہندوستان کی چھبی بہت خراب ہو رہی ہے، اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ان نادانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اتر پردیش کے الیکشن میں انہیں کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن اس سے نقصان 100 گنا بڑا ہو چکا ہے، اور یہ جتنا دیر کریں گے انصاف دینے میں، جتنا دیر کریں گے اس طرح کے ظالمانہ حرکت کو روکنے میں، اتنا ہی اس ملک کا نقصان ہوتا رہے گا۔ اب چونکہ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان کا نقصان بھی ہمارا ہے، تو ہم تو دونوں طرف سے پٹ رہے ہیں، ملک کی بھی چھبی خراب ہو رہی ہے، ہمارا جو اقلیتی جو طبقہ ہے وہ بھی بیچارہ خوف میں جا رہا ہے، اور جو باقاعدہ جو صاحب جیل میں جاتے ہیں یا جن کو جو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ ان پہ تو زندگی پہ جو گزرتی ہے وہ گزرتی ہے۔ تو ہم آپ کی اس ڈیبیٹ کے تعلق کے توسط سے یہ بات عام عوام کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اب الیکشن میں 1 سال بھی نہیں بچا اتر پردیش کے، ابھی اس طرح کے بہت سارے حالات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ ہوش میں آ جائیں، آپ لوگ متحد ہو جائیں، اور ہر ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں، اور کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ملک بہت پیارا ملک ہے، ابھی بھی یہ ایک آئین سے چلتا ہے، اور اس آئین میں
ہمیں مذہب کے ماننے کی آزادی ہے, مذہب پہ عمل کرنے کی آزادی ہے, اور مذہب کی اشاعت اور یعنی جسے پرچار اور پرسار کہتے ہیں اس کی آزادی ہے. تو اگر کوئی شخص کر بھی رہا تھا تو کوئی گناہ نہیں ہے. وہ اگر پیار سے محبت سے اپنے دھرم کے بارے میں کسی کو بتا رہا ہے اور لوگ اس کی بات کو اچھا سمجھ کے اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو اس میں گناہ کیا ہے؟ اور آپ دیکھنا جب یہ کورٹ میں جب جائے گا تو پہلی ہیئرنگ میں یہ گر جائے گا. یہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے, یہ ضمانت بھی کچھ زیادہ دن رکنے والی نہیں ہے. اگر انہوں نے جو ہے وہ یو اے پی اے یا این ایس اے, جیسے آج خبر آ رہی ہے کہ شاید یوگی ان پہ این ایس اے نہ لگا دے, اگر اس طرح کی ان پہ دفعہ نہیں لگائی گئی تو آپ دیکھیں گے بہت جلدی وہ باہر آ جائیں گے اور یہ سب لوگ رسوا ہوں گے. انہوں نے جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں انشاءاللہ بہت جلدی یہ لوگ رسوا ہونے والے. اچھا کلیم الحافظ صاحب, بات این ایس اے کی آئی ہے. یوگی نے آج ہی پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ان پر این ایس اے لگنا چاہیے اور ان کی جانچ ہونی چاہیے جتنے لوگ اس طرح کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کس طریقے سے جو اور بھی جو لوگ اس طرح کے ادارے ہیں یا کام کر رہے ہیں, بھائی چارہ کا کام کر رہے ہیں, ان سب کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ ایک طریقے سے ایک لمبا سلسلہ چلے گا. دیکھیے ایکشن تو یوگی صاحب کو ضرور لینا چاہیے, لیکن ایسے شخص کے خلاف لینا چاہیے جو اس سے 100 گنا بڑا جرم کر رہا ہے. سوامی نرسنگانند جو ہے, وہ یتی نرسنگانند جن کا نام ہے, جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. ان کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. وہ یہ جو بیچارے جو اس کیس میں کہیں دور دور تک بھی ان کا کوئی شامل حال نہیں ہے, نہ ان کا کوئی ریلیشن ہے, ان کے خلاف وہ بڑے سخت تیور دکھا رہے ہیں. تو دیکھیے یوگی صاحب بھی یہ بات سمجھ لیں کہ جب ظلم انتہا سے بڑھ جاتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے, اور ہمیشہ کوئی نہیں رہا. آج یوگی جی حکومت میں ہے, کل نہیں ہوں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے. چونکہ یہ ملک تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ قانون سے چلتا ہے, قانون میں جس چیز کی اجازت ہے اس کو آپ جرم کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اور پولیس کا انہی لوگوں نے پولیس کا اتنا مورل ڈاؤن کر دیا ہے کہ یہ پولیس پہلے ان کے کہنے سے ان پہ چارجز لگاتی ہے, اس کے بعد کورٹ کی پھٹکار کھاتی ہے, پھر بعد میں میڈیا میں ایک بڑی خبر چھپتی ہے کہ صاحب وہ باعزت بری ہو گئے. اب بتائیے ان کے 10 سال یا 20 سال یا 5 سال جو برباد ہوئے جیلوں کے اندر, اس کا ذمہ دار کون؟ تب بھی جو ملامت ہوتی ہے, گلانی ہوتی ہے, وہ پولیس والوں کو ہی ہوتی ہے. تو یہ اب وقت آ گیا ہے, پولیس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے آقاؤں کے اشارے پہ حد نہ پار کریں, ظلم کی انتہا نہ کریں, اور ایسے معصوموں کو نہ پھنسائیں جن کی وجہ سے نہ تو ان کی دنیا اچھی رہے گی. میں پولیس کی بات کر رہا ہوں, جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, نہ تو ان کی دنیا اچھی رہے گی اور نہ انہیں مرنے کے بعد شانتی ملے گی. چونکہ ظلم تو ظلم ہے, آخر وہ لوگ بھی تو انسان ہیں.